2010 میں جب میں چیئرمین بنایا گیا تو اس ٹائم میں یہ ہم پلان کیے کہ ہمارا جو سیمانچل کا علاقہ ہے اور ہمارے ساتھ میں بنگال میں ایک دو ضلع ہے جہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو ہم یہ ایک خواب دیکھنے لگے کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کشن گنج میں ہونی چاہیے۔ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے پاس 6-7 الگ الگ کیمپس ہیں، اسکول ہے، ITI ہے اور کئی سارے تعلیمی ادارے ہیں، اور ٹرسٹ کے پاس لگ بھگ 150 ایکڑ سے زیادہ زمین بھی ہے۔ اچھا جناب، یہ جو اسپتال بن رہا ہے اور یہ یونیورسٹی بن رہی ہے، اس میں کیا شریعت کی تعلیم دی جائے گی یا پھر سناتن کی بھی ساتھ میں یا پھر اوپن؟ جی جناب، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ یہ یونیورسٹی بن رہی ہے جس میں ہر طرح کی تعلیم ہوگی۔ اس میں ہم ہندی سبجیکٹ بھی رکھیں گے، ہم اس میں اسلامک ہسٹریز بھی رکھیں گے، اس میں آپ کا سنسکرت لینگویج بھی ہے، اس میں اردو بھی ہے، اس میں فارسی بھی ہے، اس میں بنگالی بھی ہے، اس میں میتھلی بھی ہے، اس کے علاوہ اس میں سائنس ہے، اس میں میتھ ہے، اس میں کامرس ہے، آپ کا مینجمنٹ ہے، آپ کا اس کے علاوہ جو بھی ضرورت ہے وہاں کے نوجوان اور ہندوستان میں جو ضرورت مند ہے وہ لوگ پڑھ کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے۔ کشن گنج بہار میں توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ، جو کہ میرے فادر آج سے 37-38 سال پہلے یہ شروع کیے تھے، اور وہاں پر تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، ایجوکیشن کو وہاں پر پھیلانے کے لیے، وہاں پر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو لوگوں کو اور نوجوانوں کو سکھانے کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا۔ اور اس کے لیے ہر فیلڈ میں ہمارے ملک کے نوجوان لوگ جائیں اور ہر دھرم کے لوگ یہاں آ کے پڑھیں، اس کا پورا ہمارے یونیورسٹی میں انتظام ہم کر رہے ہیں۔ نمسکار، میرا نام ہے پنکج بیدی اور آپ نے دیکھنا شروع کر دیا خبری لال۔ 2007-8 میں سچر کمیٹی کی ایک رپورٹ آتی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ایجوکیشن ہے، جو چکتسا ہے، اس کی کمی بہار کا ایک ضلع ہے، اس کا نام ہے کشن گنج، جہاں پر سب سے زیادہ اس وقت جو پڑھائی ہے یا چکتسا ہے اس کی کمی ہے، تو اس کو سدھار کیا جائے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ جناب ہیں، ہم جناب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کاریں کر رہے ہیں وہاں پر۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناچیز مطیع الرحمان، چیئرمین توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ و امام بخاری یونیورسٹی کشن گنج بہار۔ کشن گنج بہار میں توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ، جو کہ میرے فادر آج سے 37-38 سال پہلے یہ شروع کیے تھے، اور وہاں پر تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، ایجوکیشن کو وہاں پر پھیلانے کے لیے، وہاں پر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو لوگوں کو اور نوجوانوں کو سکھانے کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا، اور یہ ادارہ ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتا گیا، اور 2010 میں میرے والد صاحب مولانا عبد المتین صاحب انتقال کیے، اور اس وقت تک توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے پاس 6-7 الگ الگ کیمپس ہیں، اسکول ہے، ITI ہے اور کئی سارے تعلیمی ادارے ہیں، اور ٹرسٹ کے پاس لگ بھگ 150 ایکڑ سے زیادہ زمین بھی ہے۔ اور 2010 میں جب میں چیئرمین بنایا گیا تو اس ٹائم میں یہ ہم پلان کیے کہ ہمارا جو سیمانچل کا علاقہ ہے اور ہمارے ساتھ میں بنگال میں ایک دو ضلع ہے جہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو ہم یہ ایک خواب دیکھنے لگے کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کشن گنج میں ہونی چاہیے، اور ہم 2013 میں نتیش کمار سرکار جو ہے بہار پرائیویٹ یونیورسٹی ایکٹ میں تبدیلی لائی اور آسانیاں پیدا کی، پھر ہمیں ہمت ہوئی کہ ہم ایک پرائیویٹ یونیورسٹی یہاں قائم کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے 2018-19 میں بہار گورنمنٹ کو DPR جمع کیا اور 10 لاکھ روپے اس کی فیس ہم نے دی سرکار کو ڈرافٹ بنا کر، اور پھر 2021 کے فروری مہینے میں بہار سرکار نے ہم لوگوں کو امام بخاری یونیورسٹی بنانے کے لیے لیٹر آف انٹینٹ ایشو کیا۔ 5 فروری کو ہم لوگوں کو یہ لیٹر ایشو ہوا۔ اس لیٹر میں جو کہا گیا ہے کہ کشن گنج میں توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ امام بخاری یونیورسٹی جو بنانا چاہتی ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، بنیادی ضرورت ہے ایک یونیورسٹی کو بنانے کے لیے، اس کو قائم کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے 2 سال کے اندر میں۔ اور اس طریقے سے جو بنیادی ضرورت ہے اس میں سے ایک نمبر ہے کہ 5 ایکڑ زمین میونسپلٹی میں ہو یا 10 ایکڑ زمین میونسپلٹی سے باہر، جو کہ ہمارے پاس جہاں یونیورسٹی بن رہی ہے 21 ایکڑ لینڈ ہے نیشنل ہائی وے 31 کے اوپر میں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی ضرورت میں سے ایک ہے کہ 1 لاکھ اسکوائر فٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے، اس میں 1 کروڑ روپے سیکیورٹی منی جمع کرنا ہے، اس میں لگ بھگ 1 کروڑ کے لگ بھگ میں
فرنیچر، کتابیں اس میں چاہیے، کمپیوٹرز بھی چاہیے وغیرہ وغیرہ اس میں جو ضرورت ہے. تو ہم پچھلے 2 سال پہلے ایک اپیل جاری کیے تھے، اور اس اپیل کے ذریعے پورے ہندوستان سے لگ بھگ ہمارے پاس 15 کروڑ کے آس پاس میں فنڈ ہمارے اکاؤنٹ میں، یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں آیا. میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، ان کو ہم دھنیہ واد بولتے ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سب لوگ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سپورٹ کیے، اور آج الحمدللہ یونیورسٹی کی بلڈنگ بن کر تیار ہے. 1 لاکھ اسکوائر فٹ الحمدللہ بن کے تیار ہے. ابھی پچھلے 3 مہینے پہلے بہار سرکار کی طرف سے انسپیکشن کیا گیا، اور وہاں جو بلڈنگیں بنی ہیں اور سیکورٹی منی جو جمع ہے 1 کروڑ اور 5 ایکڑ زمین، یہ سب کی انہوں نے معائنہ کی ہے. اس کے بعد پھر اس میں جو کچھ کمی تھی فرنیچر وغیرہ کی، اس کے لیے ہم لوگ پچھلے 3 مہینے سے محنت کر رہے ہیں، اور فرنیچر کا الحمدللہ جو بجٹ ہے وہ لگ بھگ پورا ہونے جا رہا ہے. ابھی ہمیں ڈیسک کی ضرورت ہے اور بینچ جس میں اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں. ایک ڈیسک اور بینچ کی قیمت 5,000 روپیہ ہے. میں چاہوں گا کہ خاص کر کے ہمارے لدھیانہ کے تمام جو بھائی لوگ ہیں، سب اپنے اپنے گھر سے ایک ایک ڈیسک اس میں اپنا ڈونیشن دیں یونیورسٹی میں، اور ایک ڈیسک میں 2 اسٹوڈنٹ بیٹھیں گے، اور جب تک بیٹھیں گے آپ کے لیے ایک پنیہ کاری ہوگا، آپ کے لیے ایک ثواب جاریہ ہوگا. آپ ایک ڈیسک کم سے کم یونیورسٹی کو بھیجیں، اور ایک ڈیسک کی قیمت 5,000 روپیہ ہے. اس طریقے سے یہ 400 ڈیسک ہمیں لگ بھگ 1 مہینے کے اندر پورا کر کے پھر یونیورسٹی کی فائنل اپروول کے لیے ہم کو فائل آگے بڑھانا ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یونیورسٹی میں تعلیم و تربیت کا کام شروع ہوگا، اور وہاں کے جو غریب لوگ ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گے، وہاں ایم اے کریں گے، بی اے کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے. اور ابھی جلدی ہم ایک ہاسپٹل کی بھی تیاری کر رہے ہیں، وہاں پیرامیڈیکل، نرسنگ، فارمیسی، فزیوتھراپی، آیورویدا، یونانی میڈیکل کالج، آپ کا ہومیوپیتھی کالج، تو یہ تمام کورسز ہم وہاں شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے ایک 100 بیڈ کے ہاسپٹل کی ضرورت ہے. اس کا ہم انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں فاؤنڈیشن ڈالیں گے، اور وہاں پر لوگوں کو علاج بھی دیں گے، اچھا علاج، اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو، بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک اچھا وہاں ہاسپٹل میں پریکٹس کا انتظام رہے گا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں یہ ٹی وی چینل والوں کا، خاص کر کے خبری لال ٹی وی چینل اور بھائی صاحب کا، اور یہاں کے ذمہ داروں کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے بولنے کے لیے. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک بار کشن گنج آئے اور دیکھیں یونیورسٹی بن رہی ہے، اور اس میں دیکھ کر آپ اپنے نیک مشورے سے نوازیں، اور اپنے ایڈوائز کریں کہ ہم کیسے اچھا اور بہتر کر سکیں. بہت بہت دھنیہ واد. 1-2 سوال ہے آپ سے. یہ جو ابھی یونیورسٹی ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ یونیورسٹی کے جو فرنیچر وغیرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد بہار سرکار میں کیبنٹ میں یہ فائل جائے گا، اس کے بعد پھر گورنر صاحب کا سائن ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 3-4 مہینے میں یہ مکمل ہو جانا چاہیے، اور نیکسٹ جو سیشن آنے جا رہا ہے نیکسٹ، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے سی ایم صاحب اور گورنر صاحب سب لوگ مل کر ہمیں تعاون کریں گے، اور یہ ہمیں جلد از جلد یونیورسٹی کا فائنل اپروول ملے گا. اور ملنے کے بعد پھر وہاں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان لوگوں کو وہاں پڑھنے کا موقع ملے گا، اور اس یونیورسٹی کے ذریعے بچے وہاں سیمانچل سے اور بنگال سے اور نارتھ ایسٹ سے پڑھیں گے. پڑھ کر سب لوگ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے، اس ملک کو اور مزید ترقی دلائیں گے، اور آگے بڑھیں، ہمارا ملک آگے بڑھے گا. ہمارا ملک یہ ہندوستان جہاں پر ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم ہندوستان کو سپر پاور ملک بنا سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک یہ ناممکن ہے جب تک تمام لوگ یہاں تعلیم یافتہ نہ ہو، تمام لوگ یہاں پر ایجوکیشن حاصل نہ کریں. سب لوگ پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، تو ہندوستان ایک دن سپر پاور بنے گا، اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا، اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا. اور ہندوستان یہ ایک پرانی تہذیب ہے، گنگا جمنی تہذیب، جس کو اب تک برقرار رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ایک مثال ہے گنگا جمنی تہذیب کا. یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ مل کر رہتے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے سکھ میں دکھ میں رہتے ہیں، اور سب ہم ایک دوسرے کو لے کر ہندوستان کو مزید اور ترقی دلائیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ نے ایک گزارش رکھی لدھیانہ واسیوں سے کہ ایک ڈیسک، لیکن آپ جب اس کو ہول سیل میں یا خریدو گے تو اس کی جو قیمت آئے گی وہ کم سے کم آپ نے بولا 5,000 روپے آئے گی. اب یہ ویکتی آپ کو کیش ڈالے یا ڈیسک دے، یہ ایک ڈیسک کیسے وہ میچ بھی نہیں ہوگا؟
یہ ہمارا یونیورسٹی کا اکاؤنٹ ہے. میں گزارش کروں گا خبری لال چینل کے ذمہ داروں سے کہ وہ اکاؤنٹ نمبر ہم یہاں پر لگا دیں گے، اس کا اسکرین شاٹ. تو جس چیز کو کچھ ڈونیشن کرنا ہو دل کھول کے کیجیے، کیونکہ تعلیم کا معاملہ ہے، چکتسا کا معاملہ ہے. یہاں پر آپ اچھے طور سے اچھے کام کے لیے ایک چھوٹا سا دان جو بہت کام آئے گا، لوگوں کے لیے، جماعت کے لیے کام آئے گا، بچوں کے لیے کام آئے گا، مریضوں کے لیے کام آئے گا. تو مزید ایسے آپ دان کیجئے. تو ناظرین، میرے ساتھ ہیں ابھی جناب، انہوں نے اپنی پوری بات رکھی. میرا نام ہے پنکج بیدی، آپ دیکھ رہے ہیں خبری لال ٹی وی. نمسکار.